السلام علیکم میرے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، بالکل خیریت سے ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لائی ہوں ایک نئی ریسیپی، بہت ہی مزے کی اور بہت ہی لائٹ ویٹ۔ آج میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گی ماش کی دال کے دہی بڑے۔ بہت ہی پسند ہے میری فیملی کو اور بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں، بہت ایزیلی بن جاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں 1 کپ ماش کی دال لے لوں گی اور اس کو میں اچھے سے دھو کے 2 سے 3 گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کے رکھ دوں گی۔ میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیا۔ تقریباً 3 گھنٹے بھگو کے رکھنے کے بعد میں دال کو بلینڈر جگ میں ڈالوں گی اور اس میں اتنا پانی ڈالوں گی کہ دال ایزیلی بلینڈ ہو جائے۔ زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہم نے۔ میں اس میں ڈالوں گی ½ ٹی اسپون سالٹ، ½ ٹی اسپون بلیک پیپر اور 2 چٹکی میٹھا سوڈا۔ اب میں نے بلینڈر چلا دیا، اس کو تب تک بلینڈ کروں گی جب تک یہ بالکل اچھا سا پیسٹ نہیں بن جاتا اس کا۔ خیال رکھیے گا پانی زیادہ نہیں ڈالنا، ہم نے اس کو تھوڑا سا گاڑھا ہی رکھنا ہے، زیادہ پتلا نہ ہو۔ بلینڈ ہونے کے بعد اس کی کنسسٹنسی چیک کریں، اتنا ہی گاڑھا ہونا چاہیے آپ کا پیسٹ، اس سے پتلا نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ بلینڈ ہو جائے گا تو میں اس میں ½ ٹی اسپون زیرہ ایڈ کر دوں گی۔ اس کے بعد پین میں آئل گرم کروں گی اور چمچ کی مدد سے اس پیسٹ کو تھوڑا تھوڑا کر کے آئل میں ڈالتی جاؤں گی، جیسے ہم پکوڑے ڈالتے ہیں۔ نارمل کوانٹٹی کے بڑے ہم بنائیں گے، نہ بہت بڑے ہوں اور نہ بہت چھوٹے۔ اگر بہت بڑے ہوں گے تو وہ اندر سے کچے رہ جائیں گے۔ وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك هو أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل۔ جب اس کی ایک سائیڈ پک جائے، ہلکی سی لائٹ گولڈن براؤن ہو جائے تو ہم اس کی سائیڈ کو چینج کریں گے، لیکن بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے ہم نے اس کو چینج کرنا ہے، سختی سے نہیں کرنا کیونکہ یہ بہت سافٹ ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ ٹوٹ جائیں، لیکن ہم اس کو ایزیلی پلٹ سکتے ہیں۔ آپ کلر دیکھ سکتے ہیں، لائٹ گولڈن سا کلر آ گیا ہے ان کا۔ اب دوسری سائیڈ بھی پکا لیں گے۔ جب دونوں سائیڈز اچھی طرح گولڈن سی ہو جائیں گی تو ہم اس کو باہر نکال لیں گے آئل سے۔ شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي۔ اوکے جناب، ہمارے بڑے تیار ہو چکے ہیں، فرائی ہو گئے ہیں۔ اب ہم اس کو برتن میں نکال لیں گے۔ آئل سے نکالنے کے بعد ہم اس کو ٹھنڈے پانی میں تھوڑی دیر کے لیے بھگو دیں گے، 5 سے 10 منٹ۔ اس سے زیادہ نہیں بھگونا ورنہ یہ بہت نرم ہو کے ٹوٹ جائیں گے۔ صرف 10 منٹ کے لیے ہم نے اس کو پانی میں بھگونا ہے۔ اتنا پانی ڈالنا ہے کہ سارے بڑے اس کے اندر ڈپ ہو جائیں۔ اب میں ہری چٹنی بنا لوں گی۔ اس کے لیے مجھے چاہیے 2 ہری مرچیں، تھوڑا سا پودینہ اور تھوڑی سی ہری دھنیا۔ اس کو میں بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لوں گی سمپلی۔ فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني بأمي وأبي۔ اتنا بلینڈ کریں گے کہ اچھا سا پیسٹ بن جائے اور دھنیا اور پودینہ سب کچھ اچھے سے مکس ہو کے پیسٹ بن جائے اس کا۔ اب میں نے ½ kg دہی لے لیا ہے۔ دہی ہم نے پانی والا نہیں لینا، تھک گاڑھا دہی لینا ہے ہم نے۔
اب جو میں نے چٹنی بنائی تھی ہری چٹنی وہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی، مکس کروں گی، اور دہی کو اچھے سے پھینٹ لینا ہے ہم نے، اور اس میں ہم نے ½ ٹی اسپون سالٹ بھی ایڈ کرنا ہے۔ اب میں اس میں تقریباً ½ کپ میونیز ایڈ کروں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی۔ ہمیں دہی گاڑھا چاہیے، اس میں پتلا پانی والا دہی اچھا نہیں لگتا۔ يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد نور محمد نور مجھے چٹنی تھوڑی سی کم لگ رہی ہے اس لیے میں تھوڑی سی اور ایڈ کروں گی، اس میں اس کو مکس کر لوں گی۔ محمد نور محمد نور فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله یہ دیکھیں دہی کی کنسسٹنسی چیک کریں، ایسے گاڑھا سا دہی ہونا چاہیے۔ اب میں ڈش میں لیئرنگ کروں گی۔ سب سے پہلے میں نے بڑے جو بھگو کے رکھے ہوئے تھے ان کو میں نے چھان لیا، تھوڑے سے ڈرائی ہو گئے، تو میں اب ڈش میں سب سے پہلے بڑے جو بنائے تھے ہم نے ماش کی دال کے اس کی لیئر لگاؤں گی۔ پھر اس کے اوپر جو میں نے دہی کا پیسٹ بنایا تھا وہ ڈالیں گے ہم۔ دہی کو ہم بڑوں کے اوپر اچھے سے پھیلا دیں گے کہ بڑے دہی کے نیچے چھپ جائیں۔ دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا آپ نے دیکھا میرے جو بڑے تھے وہ بالکل دہی کے اندر کور ہو گئے ہیں۔ اب میں اس کے اوپر چاٹ مسالہ اسپرنکل کر دوں گی۔ اس کے بعد میں ایک اور لیئر لگاؤں گی بڑوں کی، جو ماش کے دال کے بڑے بنائے تھے میں نے، ایک اور لیئر کریں گے ہم۔ يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله۔ اب دوبارہ سے ہم دہی کے ساتھ اس کو کور کر دیں گے کہ سارے بڑے جو ہیں وہ چھپ جائیں، اور پھر دوبارہ سے اس کے اوپر مسالے کی کوٹنگ کریں گے۔ اس ریسیپی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت ایزی ہے، اس کو پکانا نہیں پڑتا اتنا، اور یہ بہت جلدی بن جاتی ہے، مہمانوں کو بھی سرو کی جا سکتی ہے اور گھر میں فیملی کے ساتھ بھی شیئر کی جا سکتی ہے۔ بہت ہی مزے کی، بہت ہی ٹیسٹی ریسیپی ہے یہ، آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ تقریباً سارے بڑے کور ہو چکے ہیں دہی سے۔ اب میں اس کے اوپر مسالہ اسپرنکل کر دوں گی، چاٹ مسالہ۔ لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني۔ دیکھیں چاٹ مسالہ ڈالنے سے کتنی اچھی لک آ رہی ہے اور کلر کتنا اچھا خوبصورت لگ رہا ہے، دیکھتے ہی دل چاہ رہا ہے کھانے کا۔ صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة۔ میں پلیٹ میں نکال کے آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کتنے سافٹ ہیں یہ، اور ان کو کھانے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ یہ دیکھیں جی، میں نے اس کو چمچ سے توڑا، بہت ہی نرم ہے یہ، بہت آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں اور بہت ہی مزے کے۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ محمد نور محمد نور مديح زاد فينا سرور مشي فينا بدرب النور محمد نور محمد نور فمبلغ